الرحمن پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی دوحہ قطر سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، آج 28 سفر اور آج کے دن کائنات کی سب سے عظیم ہستی خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یتیم ہو گئی، اور آج ہی کے دن آپ کے سب سے بڑے شہزادے جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ قائم ٹی وی نے آج اسی دن کی مناسبت سے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے، جس میں پاکستان اور قطر کی ممتاز شخصیات شرکت فرما رہی ہیں۔ مجلس کا آغاز ہم حدیث قصہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جسے سننے کے لیے فرشتے عرش سے فرش پہ آ جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے۔ جو چاہتے ہو کہ مجلس میں پنجتن آئیں تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضرور۔ میں گزارش کروں گا جناب جاسر عباس جعفری سے کہ وہ حدیث قصہ پیش فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری فاطمة الزغراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغسليني به فأتيته بالكساء اليماني فغسلته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر بليلة تمامه وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله
أتأذن ينزل معكم تحت فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. ثني علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا بلغ سني ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخ وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الهواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت قلت السلام عليك يا أبتاه رسول الله، أتأذن معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا عابد قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما استقبلنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنما هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لغمهم لهمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أرب لمن أحبهم وسر لمن تعلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني ما أنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجعلهم رجسا وطهرهم تطهيرا. وقال الله جل يا ملائكتي ويسكن السماوات إني ما خلقت السماء والأرض ولا أرضا مدغية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا ولا فلكا يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل يا رب من تحت الكساء؟ فقال ذم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. يا ربي أتوزنهم تورثا؟ فقال له نعم قلت لك فهبت لمين جبريل. وقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت السماء والأرض والأرض مدوية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد ليدخل معكم فهل تأذن رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال قد أوحيتم يقول إنما يريد الله ليدخل عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. وقال لا يقبلني على جلوس على تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني نبي واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتك ومحبين وفي محموم الله وفرج الله ولا مغموم
إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال للملأ السلام بسم الله خذنا فصعدنا وكذلك شيعتنا فهذه والصعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولانا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ابھی جناب جاسر فاض جعفری حدیث قصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کو خلد کے قابل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اور اب قطر کے معروف سوسا جناب سید ناظر عباس سول سلام اور مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقی تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقی چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے تیری کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ پتہ وہ کاظمینو خراساں وہ سامورا خورشید مدعا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے میں حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ آج دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا
پارا دل کا آہوں سے زیرو تم کا جو روئے پاک ظاہر اصل ہوا عالم امام پاک کا اس دم ذکر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں کٹ کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا اس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جن پر ہوا اور دوڑی جناب زینب پرندہ دیکھا کے لوٹے ہیں پچھونے پا مجتبی بولی سر کو پی کے وہ غم کی مبتلا ہے بہن نثار ہو بھائی یا پھر کسی نے زہر دغدغہ سے پلا دیا کس نے میرے کلیج پا پنجا چلا دیا تو تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر فرمایا لاؤ ہوا زہر کا رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے پڑتا تھا جب کہ در جگر میں ایمان کے جھکتے تھے بار بار کلیجے
آم کے اور فرماتے تھے حسن کے تھا دم بدم یہ حکم کے بھائی کا حال سناؤ حسین کو اور ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئیے تم جائیے تم جائیے کچھ آ کے کا وقت تم آئے حسین اتنے میں چلاتے تھے کہ آپ کی قربت کے میں شبر گلے کو کیوں کہتے تھے بار بار میں تم پر صدقے ہے میرے نانا کی یاد کا مجھ سے زیادہ ظلم ستم تم ہم قبر میں تمہاری مصیبت یہ دم حسن کا زہر سے جو دل میں کربلا آباد رکھے خدا اس کو صدا آباد رکھے. دعائیں فاطمہ دیتی ہیں اس کو کہ جو فرش عزا آباد رکھے. اور اب جناب سید ناصر آغا صاحب سوز اور سلام پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ. باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ. دوبارہ بھائی سلام کی پیش کروں گا. ہر گھڑی اجر رسالت یوں ادا کرتے رہے. ہر گھڑی اجر رسالت یوں ادا کرتے رہے. ہم حسینی ذکر شاہ کربلا کرتے رہے.
ہر گھڑی اجر رسالت یوں ادا کرتے رہے، عزم لے کر ہم حسین ابن علی کا روز و شب بانیان ظلم و شر سے معرکہ کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت یوں ادا کرتے رہے، ماتم شبیر کر کے اور نمازیں پڑھ کے ہم، ماتم شبیر کر کے اور نمازیں پڑھ کے ہم، سید سجاد کی سنت ادا کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت دین و دنیا میں عروج و سرفرازی کے لیے، کربلا کی خاک پر سجدے ادا کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت اور پرچم عباس لے کر ظلم کے میدان میں ہم، حضرت عباس سے عہد وفا کرتے رہے، ہر گھڑی جو سبیل حضرت شبیر پر آتا رہا، جو سبیل حضرت شبیر پر آتا رہا، پنجتن اس کو عطا آب بقا کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت اور بس وہی تو خود کے حقدار ہے جو عمر بھر فاطمہ کے لال پر آہو بکا کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت فخر سے کہتا ہوں ناصر آج تک جو کچھ لکھا، فخر سے کہتا ہوں ناصر آج تک جو کچھ لکھا، لفظ مدحت کے لیے مولا عطا کرتے رہے، ہر گھڑی اجر رسالت۔ پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت اٹھا رہی ہے آثار پنجتن کے، اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا، جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی، لفظ ہماری کائنات ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہماری علمی قابلیت کی ترجمان ہوتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں جب تک کہ وہ زبان سے ادا نہ ہو، زبان سے ادا ہونے کے بعد انسان غلام بن جاتا ہے۔ اس وقت میں جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ اپنے پیکر تخیل کو صحیح لباس الفاظ پہنانے میں بڑی محنت کرتے ہیں، جہاں بھی دشمن حیدر دکھائی دیتے ہیں، جہاں بھی دشمن حیدر دکھائی دیتے ہیں مجھے وہ قاتل سرور دکھائی دیتے ہیں۔ سخن شناس یہ کہتے ہیں ارتضا زیدی قلم میں تیغ کے جوہر دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر اہل بیت جناب ارتضا جونپوری اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ مطلع
جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کتنا حسین حسن نے یہ انعام دے دیا، کتنا حسین حسن نے یہ انعام دے دیا، مجھ کو ولا کا جام سرے عام دے دیا، مجھ کو ولا کا جام سرے عام دے دیا، معجز نما کی یہ بھی ہے معجز نمایاں، معجز نما کی یہ بھی ہے معجز نمایاں، بے ننگ و نام تھا مجھے ایک نام دے دیا، بے ننگ و نام تھا مجھے ایک نام دے دیا. سرکار شعر دیکھیے گا. تحریر پڑھ کے کانپ اٹھا یوں امیر شام، تحریر پڑھ کے کانپ اٹھا یوں امیر شام، شبر نے جیسے موت کا پیغام دے دیا، شبر نے جیسے موت کا پیغام دے دیا، جس گھر کو آگ اہل ستم نے لگائی تھی، جس گھر کو آگ اہل ستم نے لگائی تھی، اس گھر نے پال کر ہمیں اسلام دے دیا، اس گھر نے پال کر ہمیں اسلام دے دیا. اقبال بھائی شعر دیکھیے گا. خامے کو ذوالفقار کے پیکر میں ڈھال کر، خامے کو ذوالفقار کے پیکر میں ڈھال کر، ارے سبط نبی نے تیغ کو آرام دے دیا، سبط نبی نے تیغ کو آرام دے دیا. سرکار شعر دیکھیے گا. حجت تمام کرنی تھی یوں کربلا سے قبل، حجت تمام کرنی تھی یوں کربلا سے قبل، صلح حسن نے امن کا پیغام دے دیا، صلح حسن نے امن کا پیغام دے دیا. آخری شعر پیش کرو مقصد سے دیکھیے گا. حاکم کا سر قلم سے کروں گا بھی قلم، حاکم کا سر قلم سے کروں گا ابھی قلم، یہ فیصلہ حسن نے سرے عام دے دیا، یہ فیصلہ حسن نے سرے عام دے دیا. مقصد دیکھیے گا سرکار. اجداد ارتضا تیرے شاعر تھے اس لیے، اجداد ارتضا تیرے شاعر تھے اس لیے، مولا حسن نے تجھ کو بھی یہ کام دے دیا،
مولا حسن نے تجھ کو بھی یہ کام دے دیا. برائے خوشنودی شہزادی کونین سلام اللہ رہا امام حسن مجتبی علیہ السلام سرکار امام عصر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا حسن نے یہ نام دے دیا، اس کو ولا کا جام سرے عام دے دیا. شاعر اہل بیت جناب ارتضا جونپوری اپنا خوبصورت کلام امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو کہ جیسے تمہیں کل ہی مرنا ہے. حسن کا جو ہے محب بس اسی سے ملتا ہے، ندیم ورنہ کہاں کب کسی سے ملتا ہے. منافقین سے ملنا پڑے اسے جو کبھی بہت غرور بہت بے رخی سے ملتا ہے. شاعری کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام جن کی 11 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین معروف شاعر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ. تمام ناظرین سامعین میں سلام عرض کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں رسول خدا کی رحلت پر اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر. یہ دونوں شہادتیں بہت ہی عظیم نقصان عالم اسلام کا. تو صفت رسول کریم کا تذکرہ ہے تو نعت سے آغاز کرتا ہوں اور امام حسن کے چند اشعار ذہن میں پیش کروں گا. صرف ہم گیسو اور باتیں نہ کریں. نعت کے چند اشعار. صرف ہم گیسو اور رفتار کی باتیں نہ کریں، خال و لب روئے خمدار کی باتیں نہ کریں. کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں، کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں، پر تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں. کیا عجب ہے تیرے غزوات کا چرچا تو کریں، کیا عجب ہے تیرے غزوات کا چرچا تو کریں، اور لشکر کے علمدار کی باتیں نہ کریں، اور لشکر کے علمدار کی باتیں نہ کریں. آپ کے کہنے سے ہم جیسے وہ کیسے ہوں گے، آپ کے کہنے سے ہم جیسے وہ کیسے ہوں گے. شیخ جی آپ کے بیکار کی باتیں نہ کریں، اور وقت رحلت جو قلم دینے کے قائل ہی نہیں، وقت رحلت جو قلم دینے کے قائل ہی نہیں، وہ تو آزادی اظہار کی باتیں نہ کریں. وقت رحلت جو قلم دینے کے قائل ہی نہیں، وہ تو آزادی اظہار کی باتیں نہ کریں. غیر ممکن ہے ندیم شہ بدخواہ ہو کر، غیر ممکن ہے ندیم شہ بدخواہ ہو کر ہم علم اور علمدار کی باتیں نہ کریں، ہم علم اور علمدار کی باتیں نہ کریں. امام حسن کے حوالے سے کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. سبحان اللہ کی ردیف ہے، انشاءاللہ کلام ایسا پیش کر رہا ہوں. آپ نے اس ردیف میں کم کلام سنے ہوں گے، اور امام حسن کے حوالے سے یقیناً میں خلاوت بھی ہے. حسن کا حسن عمل مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ہے کوئی دوسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی فہم و فراست
कायनात हसन, हर एक आन ये सबको बता रहा है हसन, हर एक आन ये सबको बता रहा है हसन। दिए से जलता है कैसे दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की अजमत है इससे बढ़ के कोई, के इनके वास्ते नाका बने हैं मेरे नबी, के इनके वास्ते नाका बने हैं मेरे नबी। है जिसने देखा उसी ने कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तनाए आलम कुरान की गवाही है, हर एक मकाम पे आयत उतर के आई है, हर एक मकाम पे आयत उतर के आई है। इन्नमा तो कहीं अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर जो आएंगे महशर में अहले बैत मुझे, करूंगा वजद में आकर मैं शुक्र के सजदे, करूंगा वजद में आकर मैं शुक्र के सजदे। पेश खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नदीम नकवी हसन मुजतबा का है ये करम, के उनकी शान में हर दम रवा है मेरा कलम, के उनकी शान में हर दम रवा है मेरा कलम। है मुझ पे खास ये उनकी अता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन का हुस्न अमल मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम दुनिया पे भारी है दो मेरी आंखें, दो मेरी आंखें, हमें हुसैन में रोती है जो मेरी आंखें, हमें हुसैन में रोती है जो मेरी। ये मेरे बाद भी सरवर के गम में रोएंगी, ये मेरे बाद भी सरवर के गम में रोएंगी। लगा दो शहर के
عزادار کو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، بات ہے وقت سوال و جواب کر لینا، بات ہے وقت سوال و جواب کر لینا، فرشتوں پہلے ذرا دیکھ لو میری آنکھیں، روتی ہیں جو میری آنکھیں، یہ غافل میں تم سے شرم کھاتا ہوں، کہاں یہ غازی میں تم سے شرم کھاتا ہوں، سکینہ ہاتھوں سے تم ڈھانپ دو میری آنکھیں، غم حسین روتی ہے جو میری آنکھیں، یہ بین کرتی ہے سغرا کہاں ہو اے اکبر، یہ بین کرتی ہے سغرا کہاں ہو اے اکبر، ترس رہی ہے بہت دید کو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، ندیم نقوی کی آنکھوں میں کربلا ہے لکھا، ندیم نقوی کی آنکھوں میں کربلا ہے لکھا، خدا رکھول کے آنکھیں پڑھو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، تمام دنیا پہ بھاری ہے دو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، ماشاء اللہ، محمد غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، تمام دنیا پہ بھاری ہیں دو میری آنکھیں۔ جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعت نظر فرما رہے تھے۔ زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے
मकान रोता है। करबला में एक तरफ दरिया था और दूसरी तरफ प्यास। जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे रहे आज भी जिंदा है। आज तक खुद पे रो रही है फरात, आज तक खुद पे रो रही है फरात, पानी पानी से हो रही है फरात। खुश होती तो सब्र आ जाता, पानी होने पे रो रही है फरात। और अब अतर की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम शायरी के हवाले से बड़ा मोतबर है, जिनका कलाम शायरी के तमाम महासिन से भरपूर है, तशरीफ ला रहे हैं जनाब इकबाल रिजवी शारिफ साहब अपना कलाम पेश करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक मतलब और 2-3 शेर जनाब रसूल खुदा के हवाले से और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक कलाम पेश करूंगा। इजाजत? जी अता। अर्ज किया है कि रब ने लिख दी है जो कुरान में फजीलत उनकी, वाह। रब ने लिख दी है जो कुरान में फजीलत उनकी, अब कोई हम में से क्या लिखेगा मिदहत उनकी। वाह वाह। अब कोई हम में से क्या लिखेगा मिदहत उनकी। और हम पे रहमत है इनायत है नबूवत उनकी, हम पे रहमत है इनायत है नबूवत उनकी, हम तो कासिर हैं बयां करने से शफकत उनकी। वाह। और क्या कि बुग़्ज़ हैदर पे भी फिरदौस का दावा है जिन्हें, बुग़्ज़ हैदर पे भी फिरदौस का दावा है जिन्हें, मिसले शद्दाद ही हो सकती है जन्नत उनकी। मिसले शद्दाद ही हो सकती है जन्नत उनकी। और अपने महबूब को पहले तो बनाया उसने, अपने महबूब को पहले तो बनाया उसने, और फिर जुज़ किया ईमान का रिसालत उनकी। और फिर जुज़ किया ईमान का रिसालत उनकी। और उनकी आवाज पे आवाज को हावी जो करें, उनकी आवाज पे आवाज को हावी जो करें, रब ने कुरान में कर दी है मजम्मत उनकी। रब ने कुरान में कर दी है मजम्मत उनकी। मैंने चंद अशार सवाल से पेश किया और अब जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद अशार आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, आप सबके समातों के हुजूर। अर्ज किया कि हसन को हुस्ने अजल का जो शाहकार किया, हसन को हुस्ने अजल का जो शाहकार किया, सलाम यूसुफ कनआन ने बार बार किया। हसन को हुस्ने अजल का जो शाहकार किया, सलाम यूसुफ कनआन ने बार बार किया। और उसने मतलब देखें कि रुमूज़े सूरह कौसर से हम कनार किया, रुमूज़े सूरह कौसर से हम कनार किया। हसन ने नाना की अजमत को जी वक़ार किया, हसन ने नाना की अजमत को जी वक़ार किया। और शेर देखें कि वो तर्ज कार इमामत ने इख्तियार किया, वो तर्ज कार इमामत ने अख्तियार किया। अमीर जुल्म के मकसद को तार तार किया, अमीर जुल्म के मकसद को तार तार किया। और हसन की सुलह थी सुलह हुदैबिया जैसी, जी। हसन की सुलह थी सुलह हुदैबिया जैसी, कि जिसने कुफ्र के चेहरे को आश्कार किया, कि जिसने कुफ्र के चेहरे को आश्कार किया। और अली के घर के चरागों की क्या सना कीजिए, अली के घर के
چراغوں کی کیا ثنا کیجیے، نثار جو بھی کیا حق پہ شاہکار کیا، واہ نثار جو بھی کیا حق پہ شاہکار کیا، اور پڑا ہے وقت کبھی جب بھی دین افضل پر، پڑا ہے وقت کبھی جب بھی دین افضل پر، خدا نے آل محمد پہ اعتبار کیا، خدا نے آل محمد پہ اعتبار کیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے، بلند کرتے گئے اہل بیت اس کا وقار، بلند کرتے گئے اہل بیت اس کا وقار، یزیدیوں نے تو بس دی کو شرمسار کیا، یزیدیوں نے تو بس دی کو شرمسار کیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، تاریخی شعر ہے کہ دروغ گوئی ہوئی عام جب سرے منبر، دروغ گوئی ہوئی عام جب سرے منبر، حسن نے اپنے قلم کو ہی ذوالفقار کیا، حسن نے اپنے قلم کو ہی ذوالفقار کیا۔ یہ مصرع طرح تھی کہ مقام رونے کا ہے، مقام رونے کا ہے، شرم سے ہو یا غم سے، مقام رونے کا ہے شرم سے ہو یا غم سے، حسن کی لاش پہ قوم نبی نے وار کیا، حسن کی لاش پہ قوم نبی نے وار کیا، اور حسن نے ٹکڑے 72 جگر کے دے ڈالے، حسن نے ٹکڑے 72 جگر کے دے ڈالے، حسین نے بھی 72 کو جاں نثار کیا، حسین نے بھی 72 کو جاں نثار کیا۔ اور رسول کی ہے شہادت، شہادت حسنین۔ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ حسن لکھی تو اس کے بعد لوگ متنفر ہونے لگے اہل بیت سے، اور پھر ان کو ایک کتاب لکھنی پڑی سر شہادتین، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ دونوں شہادتیں جو ہیں یہ دراصل رسول خدا کی شہادت، اس کا ریفرنس ہے۔ یہ شعر دیکھیں کہ رسول کی ہے شہادت، شہادت حسنین، یہ کہہ کے خود کو محدث نے بردبار کیا، یہ کہہ کے خود کو محدث نے بردبار کیا۔ اور یہ وقت کا شعر بھی دیکھ لیں کہ بڑا کرم ہے غلام علی میں اے معبود، بڑا کرم ہے غلام علی میں اے معبود، جو تو نے شارب ادنا کو بھی شمار کیا، جو تو نے شارب ادنا کو بھی شمار کیا، حسن کو حسن ازل کا جو شاہکار کیا۔ دیکھیے قطر کے معروف شاعر جناب اقبال رضوی صاحب صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعت کی نظر فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم تم خود سیکھو، اس طرح تم علم میں مضبوط ہو جاؤ گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن اس جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے وہ کچھ علم سیکھے۔ اور اب میں پاکستان کی ایک معروف شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، میں دعوت کلام دے رہا ہوں عالی جناب علامہ سید سجاد شبیر صاحب کو کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں۔ حقیقت کا جسے تھوڑا سا بھی ادراک ہوتا ہے، غم شبیر میں اس کا گریباں چاک ہوتا ہے۔ حسین ابن علی سے واقعی جس کا تعلق ہو وہ سچی بات کہنے میں بڑا بے باک ہوتا ہے۔ بے باک خطیب ذاکر اہل بیت عالی جناب علامہ سید سجاد شبیر صاحب رضوی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود،
مقام الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد واہل وعلى بیتہ الطیبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و محسن خطاب وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین اللہم صلی علی محمد۔ قائم ٹی وی کی جانب سے یہ مجلس عزا سوگواری شہادت خاتم المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شبیہ سرکار دو عالم امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں برپا ہے۔ مجھ سے قبل ذاکرین نے امام حسن اور سرکار دو عالم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ 27 صفر اور 28 صفر یہ 2 دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسا کہ اقبال حیدر ندیم صاحب نے اپنے قطعات میں اس طرف ہمیں راغب کیا کہ فروغ علم کے لیے ہم کوشاں رہیں، یہ امام حسن علیہ السلام کے بھی فرامین ہیں اور سرکار دو عالم کے بھی فرامین ہیں کہ علم ہی سے قوموں کو بقا ملتی۔ آئیے تلاش کریں، جستجو کرتے ہیں، جستجو علم کرتے ہیں کہ یہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا۔ یہ علم ہمیں اس کتاب سے ملے گا جو اللہ نے سرکار دو عالم کے قلب پہ نازل کی، اور یہ کتاب اتنی بے عیب ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے بھیجا۔ پروردگار کیا بھیجا؟ قد جاءکم من اللہ نورا، ہم نے بھیجا۔ پروردگار کیا بھیجا؟ پہلے نور بھیجا اور اس کے بعد کتاب بھیجی۔ پروردگار اگر کتاب قیامت تک ہے تو یہ نور بھی قیامت تک ہوگا، اس لیے کہ کتاب سے پہلے نور آیا ہے۔ امت مسلمہ تھوڑا سا غور کر لے کہ یہ نور کون سا ہے جو کتاب سے پہلے آیا۔ آج جو امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، اسے ہم اس مجلس میں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کتاب سے پہلے اس نور کو تو تلاش کر لیں جو اللہ نے خود بھیجا۔ وہ نور کون سا تھا جس کے بعد کتاب آئی؟ امت نے کتاب کو تو دونوں ہاتھوں سے تھاما، سینے سے لگایا، رحلوں میں رکھ لیا، چوما، مگر اس نور کی جستجو نہیں کی کہ جو نور اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نور اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر کتاب نامکمل ہے۔ اگر یہ نور تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ کتاب بھی تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ مسلمانوں نے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، نور کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے کہا اتنا بھاری نور بھیج رہا ہوں جس سے یہ کائنات منور ہو جائے گی، اور دیکھو جب یہ کائنات منور ہو جائے تو پھر اس کتاب کو پڑھ لینا، پھر یہ کتاب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ نور ہے۔ پروردگار یہ نور کون سا ہے؟ کہا یہ ایک نور نہیں ہے، یہ 12 نور ہدایت کے ایسے بھیج رہا ہوں جو اس کتاب کے وارث ہیں۔ ان کی نور سے حرارت لے کر کتاب کو پڑھنا تو کتاب سمجھ میں آئے گی، ورنہ اندھیرے میں کتاب پڑھو گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ ہم نے 12 نور کے ایسے علم لدنی لے کے آئے، یہ 12 نور جن سے ہم نے حرارت حاصل کی۔ وہ امام حسن پیکر علم، علم کے دریا بہا دیے میرے امام نے۔ وہ امام جو آ کے زانوئے رسالت پر تشریف فرما ہو اور نانا کی گفتگو سن رہے ہیں، نانا کی گفتگو سنی اور چلے
والدہ گرامی کو سنا رہے ہیں. اتنے میں سرکار تشریف لائے. کہا میرا بیٹا حسن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بابا یہ جو آپ مسجد نبوی میں فیصلے کرتے ہیں یہ روز آ کے حسن مجھے سناتے ہیں. کہا بیٹی یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو میرے زانوں پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. یہ وہ حسن ہے جو صابر بھی ہے، جو شکر بھی کرتا ہے، اور کون کون سے پہلوؤں پر میں امام حسن کی زندگی کے کون کون سے پہلو پر روشنی ڈالوں. آپ کا علم، آپ کی بصیرت، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا صبر، آپ کا یقین. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جس نے سرکار سے لی. میرا وہ امام جس نے سرکار کو صرف دیکھا نہیں، سرکار کے کاندھے پہ سواری کی، سرکار کی زبان چوسی. سرکار علامہ حلمینی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بالوں کو گھڑی گھڑی سرکار سونگا کرتے تھے. ہر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی حسن آئے سینے سے لگا لے اور آپ کے بالوں کو سونگنے لگے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حسن آپ کے نواسے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد حسن کو چومتے تو ہیں مگر حسن کے بالوں کو سونگتے ہیں. خدا کی قسم میں قائم ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ امت مسلمہ غور کرے کہ حسن کون تھے. خاتم المرسلین فرما رہے ہیں کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کی تمنا ہوتی ہے تو حسن کے بالوں کو سونگتا ہوں. تو جس کے بالوں سے جنت کی خوشبو آئے اس کا وجود، وہ ماں کتنی عظیم ہے جو حسن کی ماں ہے، جو حسین کی ماں ہے، جن کے بابا سرکار دو عالم ہیں، جس کی آغوش میں حسن کی پرورش ہو رہی. حسن کا کردار کس سے لیا؟ میرے نبی سے لیا. کون نبی؟ وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. نہیں، وہ نبی جس کے زندگی کا ہر لمحہ رحمت میں گزرا. پتھر کھایا بھی تو دعا دی. مکی زندگی کو دیکھ لیں، مدنی زندگی کو دیکھ لیں. ایک لمحے میں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کفار آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کی تشہیر فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے کہ یہ اسلام ہے کیا، اسلام کو سمجھو. یہی تو فاران کی چوٹیوں میں میرے نبی نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. دنیا کو نبی سمجھ میں نہیں آئے. جب نبی نہیں سمجھ میں آئے تو نبی کے وارث نہ علی سمجھ میں آئے، نہ حسن سمجھ میں آئے، نہ بارہ سمجھ میں آئے. کہا اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. میں کہوں گا یا رسول اللہ سیرت تو مکے میں اپنی پیش کر رہے ہیں، کردار اپنا بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو کا اعلان کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ مجھے نبی مانو؟ کا نہیں، اللہ کی توحید کو پہچنواؤں گا میں، میری نبوت کو پہچنوائے گا علی. علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھا کے علی کی ولایت کا اعلان کروں گا میں. اگر دنیا کو غدیر سمجھ میں آ جاتی تو صلح حسن بھی سمجھ میں آ جاتی. نبی کی صلح نہیں سمجھ میں آئی، آج تک صلح حدیبیہ نہیں سمجھ میں آئی مسلمانوں کو. اگر صلح حدیبیہ سمجھ میں آ جاتی، سرکار کے فتوحات سمجھ میں آ جاتے تو پھر وہ حسن کی صلح بھی سمجھ میں آ جاتی کہ جسے آپ صلح کہتے ہیں، پیک کہتے ہیں، وہ صلح نہیں تھی. اس لیے کہ اس کے ایک بھی بات پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ 1400 سال سے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں معاہدے کرتی ہیں نا،
اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. یہ اس دن سے رائج ہو گیا تھا جس دن سے حسن نے اولو الامر بن کے ایک پیکٹ کیا تھا. وہ پیکٹ کیا تھا؟ پیکٹ ہوتا ہے اپنے جیسے سے، دنیا سمجھے تو معاہدہ ہوتا ہے اپنے جیسے سے. لوگوں، امیر شام کجا اور حسن کجا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. کہاں امام حسن؟ امام حسن دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں شریف وہ ہوتا ہے جو کسی کی شرارت کو برداشت کرنے کے لیے اس سے ایک پیکٹ کر لے، مگر اس کے بعد بھی عمل درآمد نہیں. امام حسن، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا آپ کی کہ ہر وقت جہاں نعمت ملتی تھی سجدے میں گر پڑتے. یہ کہ نانا کی آغوش میں تربیت پا رہے. نانا نے سکھایا تھا. نانا نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ پہلی غذا جس کی سرکار دو عالم کی زبان مبارک. آج دنیا میں بڑے بڑے دسترخوان رائج ہیں. آئیے اس دسترخوان کو دیکھیں جو میرے امام حسن نے مدینے میں کیا. وہ دسترخوان سب کے لیے ایک جیسا تھا. وہاں نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا. ایک شخص آ رہا ہے مدینے میں، دیکھا کہ ایک شخص سخت گرمی میں کھیت میں کام کر رہا ہے. اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. وہ کائنات کا سخی تھا. کہا بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. روٹی نکالی، گھٹنے سے توڑی، پانی میں ڈبوئی، کہا لو مہمان ہو پہلے تم کھاؤ. اس نے چبانے کی کوشش کی، چبا نہیں سکا. ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت آل محمد سے محبت کا، مولا کائنات سے محبت کا، امام حسن سے محبت کا. کردار تو دیکھیں. کہا میں نہیں چبا پا رہا. کہا جاؤ مدینے میں چلے جاؤ، ایک بہت بڑا دسترخوان ہے. امام کی خدمت میں آیا، بیٹھ گیا، کھانا کھا رہا ہے. ایک روٹی کھاتا ہے، ایک چھپا رہا ہے، ایک کھا رہا ہے، ایک چھپا رہا ہے. امام نے کہا کہ جانتے وقت میں زیادہ سفر دے دوں گا، مگر یہ چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا، ایک شخص کو دیکھ کے آیا ہوں جو سخت گرمی میں محنت کر رہا تھا، اور جب روٹی کھائی تو وہ روٹی میں چبا نہیں سکا، اتنی سخت روٹی تھی. مولا نے فرمایا تو نے پہچانا نہیں، وہ میرے بابا علی تھے. سخاوت تھی امام حسن. ڈاکٹر گیبن کہتا ہے، جرمن کا فلسفی ہے، کہ میں نے بڑے بڑے دنیا کے سخاوت کرنے والے لوگ دیکھے جن کے نام تاریخ میں کندہ ہیں. میں نے بڑی ریسرچ کی کہ وہ سخاوت، وہ سخی تو تھے مگر ان کی سخاوت محدود تھی. اگر میرا جملہ اقبال حیدر ندیم صاحب کی توسط سے، قائم ٹی وی کی توسط سے آپ کے آج کے دن امام حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ڈاکٹر گیبن کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے جتنے سخاوت کرنے والے لوگ تھے ان کی بایوگرافی پڑھی، میں نے ان کی زندگی کا ہر پہلو پڑھا میں نے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی سخاوت محدود تھی. مگر میں نے جب امام حسن کی سخاوت دیکھی تو کائنات میں مجھے ایسا سخی نظر نہیں آیا جس کی سخاوت اتنی لامحدود تھی کہ میں تلاش کر کر کے تھک گیا کہ امام حسن کی سخاوت کی کوئی حد تلاش کروں، مگر مجھے کوئی حد نظر نہیں آئی. یہ اتنی لامحدود سخی تھے کہ مانگنے سے پہلے دے دیتے تھے. تو وہ ہے کہ کوئی مانگے تو دے. جرمن کا فلسفی کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر مانگے دے دیتے تھے. ادھر شخص آیا، امام نے چہرہ دیکھا کہ یہ سائل ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگو تو دے،
اور مانگنے والا ذرا سا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر میرا مولا حسن وہ تھا جو چہرہ دیکھ کے دے دیتا تھا۔ اسی لیے جرمن کے فلسفی نے کہا کہ امام حسن کی سخاوت لامحدود، کوئی حد نہیں، جیسے میرے نبی کی سخاوت لامحدود ویسے ہی حسن کی سخاوت لامحدود۔ ایک شامی آپ کی توہین کر رہا ہے، آج کا معاشرہ ہے نا، اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم کمزور پر جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کمزور ہمارے سامنے آ جائے تو تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے ہیں اس کو گرانے کے لیے، مگر اگر طاقتور آ جائے تو خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات کے تاجدار ہیں، ایک شامی آپ کی توہین کر رہا ہے۔ کس نے لکھا؟ شیخ مفید علیہ رحمہ نے لکھا، علامہ ہلی علیہ رحمہ نے لکھا، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے، تواتر سے ان تینوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک شامی آپ کی توہین کر رہا ہے، بلکہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ امام ہیں، کائنات کے مالک ہیں، امام خاموشی سے سن رہے ہیں۔ طاقت ہوتے برداشت کرنا بڑی بات ہے۔ امام آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ماننے والے ہو تو ہماری سیرت کیا ہے۔ جب تھک گیا، امام سنتے رہے، خاموشی سے سن رہے ہیں، جب تھک گیا تو اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو جو کوئی برائی کرے تو ہم اس کی 4 برائیاں بیان کر دیں۔ آئیے اپنے امام کی سیرت لے جائیں۔ جب تھک گیا، امام نے اس نے دی تھی، اس نے کی تھی امام کی توہین۔ اب امام جواب کیا دے رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تو بھوکا ہے، چل تو گھر کھانا کھلاؤں۔ اگر پیاس کی شدت ہے تو میرے پاس پانی موجود ہے، پانی پی لو ٹھنڈا، اور اگر زیادہ سفر نہیں ہے تو یہ زیادہ سفر لے لو، اور اگر سواری نہیں ہے تو میرا گھوڑا لے لو۔ سوال کیا تھا، جواب کیا ہے؟ خدا کی قسم سواری سے اترا اور امام کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا جس کا امام اتنا سچا ہوگا اس کا دین کتنا سچا ہوگا۔ یہ آپ کے امام کا کردار ہے، یہ آپ کے امام کا دسترخوان ہے، یہ آپ کے امام کا صبر ہے۔ ایک شخص ہے جو غلط وضو کر رہا ہے، بزرگ ہے، ہم ٹوک دیتے ہیں نا مسجد میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہو۔ غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، غلطی کو دہرانا بری بات۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ سرکار کبن صاحب علی اللہ مقاموں کے جملے ہیں کہ غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، غلطی کو دہرانا بری بات ہے۔ بس کہا کہ لگتا ہے کہ میرا وضو غلط ہے، ذرا میرا وضو تو دیکھو۔ اب امام وضو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے امام وضو مکمل کر چکے، قدموں پہ گر کے کہنے لگا فرزند رسول میرا وضو غلط۔ یہ ہے امام کی عظمت۔ بس دوستوں، ایک وہ دن آیا جب جادہ نے آپ کو زہر دیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ زہر اتنا شدید تھا کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر زہر بن جائے۔ ایک وہ وقت تھا جب بابا دنیا سے جا رہے تھے، زانوں پہ سیدہ کے سر تھا، دکل باب ہو رہا تھا، سیدہ کہہ رہی تھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ آیا، جب سیدہ کا آنسو گرا تو کہا، سرکار نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ سیدہ یہ کون آ رہا ہے؟ کہا کہ کوئی شخص ہے جو گھڑی دروازے پہ آ رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ اسرائیل ہے جو گھر میں آنے کی اجازت طلب کر۔ یہ 28 سفر تھی جب سرکار دو عالم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ 27 تھی جب
پیکرے صبر امام حسن اس دنیا سے رکھے۔ امام حسن نے اس پیالے کا پہلا گھونٹ لیا اور یہ جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے شہزادی زینب نے جب تشت آگے کیا اور کلیجے کے ٹکڑے تشت میں آنے شروع ہوئے، جناب زینب برداشت نہ کر سکیں، چیخ مار مار کے رونے لگی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی، آج بھائی کے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کر سک رہی، 61 ہجری میں آئیے گا، بھائی ہوگا، لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے اور زمانے کا امام فرما رہا ہوگا، میرا سلام ہو شہید پر جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کہا حسین کو بلاؤ۔ ہاں قاسم کو بلایا گیا۔ عرب میں دستور تھا جب کوئی یتیم ہو جائے اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا، آستینیں پلٹ دی جاتی تھی۔ شہزادی زینب نے امام حضرت قاسم کا گریبان چاک کیا، آستینیں پلٹی، کہا جاؤ بھیا کو بتا کے آؤ۔ قاسم چلے، امام حسین کی نظر پڑی، کچھ بولے نہیں، بس ایک جملہ کہا، میرا بھیا حسن۔ آئے بھائی کے پاس، شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا طبیب کو بلاؤ، بھیا میرے بھائی کا رنگ زرد ہو گیا ہے، زہر اتنا شدید ہے۔ ہاں طبیب کو بلایا گیا۔ جیسے ہی طبیب نے امام کو دیکھا، امام پر کی نظریں طبیب پر اور امام پر شہزادی زینب و کلثوم کی نظریں۔ طبیب نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا، رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہہ کے امامہ زمین پر پھینکا، کہا چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا مولا، زینب و کلثوم نوحہ کنا ہے۔ بس ایک سوال قائم ٹی وی کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی غریب سے غریب تر ہو، اس کا جنازہ گھر سے جائے واپس نہیں آتا؟ اللہ جانے حسن کتنا غریب تھا، گھر سے جنازہ گیا، جب واپس آیا شہزادی زینب نے کہا بھیا حسین جب گھر سے جنازہ لے کے گئے تھے کفن کا رنگ سرخ تھا، سفید تھا، بھیا یہ کفن کا رنگ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، دونوں مل کے حسن کے جنازے کے تیر نکالتے ہیں۔ ہاں حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، حسن کے جنازے پہ تیر تھے۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب تھے، بہن نے تیر نکالے، بھائی نے تیر نکالے، مگر بی بی 61 ہجری میں ایک ایسا لاشا بھی تھا جو تیروں پہ معلق تھا۔ ماں ہاتھ پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی، آجا میرے لال حسین، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ بس چلا جنازہ بقیہ کی طرف۔ ہاں راوی کہتے ہیں جیسے امام حسن کا جنازہ بقیہ کی طرف آیا، کسی مستور کے رونے کی آواز آ رہی جو کہتی تھی واہ حسنا واہ حسنا واہ غریبا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ میری ماں کی آواز ہے جو حسن کے جنازے کے ساتھ ساتھ، میں کہوں گا مولا یہ صرف بی بی حسن کے جنازے کے ساتھ نہیں ہے، کبھی بابا کے جنازے کے ساتھ ہے، کبھی آپ کے ساتھ ہے۔ کربلا میں سر کے بال کھولے ہوئے آواز دے رہی ہے، ہو گئے رخصت مولا حسن، ہائے میرے مولا حسن، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ علامہ سید سجاد شبیر صاحب قائم ٹی وی کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، اور اب سب سے آخر میں نوحہ پیش کریں گے جناب سید ناصر آغا صاحب۔
ہائے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، روزہ لرز رہا ہے یثرب میں مصطفیٰ کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، پر ہول سی فضائیں ہر سمت چھا گئی ہے، پر ہول سی فضائیں ہر سمت چھا گئی ہے، وقت جگر گیا ہے دنیا سے فاطمہ کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، کاٹا جگر حسن کا جادان زہر دے کر، کاٹا جگر حسن کا جادان زہر دے کر، ہائے خوف کیوں نہ آیا اس کو ذرا خدا کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، کتنا ستم ہوا ہے مولا حسن پہ دیکھو، کتنا ستم ہوا ہے مولا حسن پہ دیکھو، تیروں میں گھر گیا ہے تابوت مجتبی کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، تابوت میں حسن کے پیوست تیر ہے، اور تابوت میں حسن کے پیوست تیر ہے، اور تیروں کی زد پہ لاشا تھا شاہ کربلا کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، جنت کی سمت میں نے رختے سفر ہے باندھا، جنت کی سمت میں نے رختے سفر ہے باندھا، نوحہ لبوں پہ ناصر جاری ہے مجتبی کا، ہے تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، تابوت اٹھ رہا ہے مجلس میں مجتبی کا، جناب سید ناصر آغا صاحب پرسات میں سنا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دنیا کی سب سے تیز رفتار شے دعا ہے، جو ہمارے دل سے نکل کر آسمان تک پہنچنے سے پہلے خدا کے پاس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر دعائیں جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں سینکڑوں رنگ بھر جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔